جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا خرگوش ببلو رہتا تھا۔ وہ بہت شرارتی اور ہر وقت ادھر ادھر کودتا پھرتا رہتا تھا۔ ایک دن اس کی ملاقات ایک پیاری سی بلی سے ہوئی جو ندی کے کنارے پانی پی رہی تھی۔ پہلے تو بلی نے خرگوش کو نظر انداز کیا، پھر لیکن ببلو نے شرارتیں کرتے ہوئے پتے اس کی طرف اچھالے تو وہ ناراض ہو گئی۔ ناراض ہونے کے بجائے مینو ہنس پڑی اور یوں ان دونوں کی دوستی ہو گئی اور ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملایا اور خوش ہو گئے۔ پھر وہ دونوں مل کر کھیلنے لگے، ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے تو کبھی چھپن چھپائی کھیلتے۔ ایک دن ببلو ندی میں گر گیا۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا تو اسے مینو کی بہت یاد آئی۔ مینو جلدی سے اس کی طرف بھاگی اور ایک لمبی ٹہنی اس کی طرف بڑھائی جسے پکڑ کر ببلو کنارے پر آ گیا۔ ببلو نے مینو کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم میری سب سے اچھی دوست ہو۔ مینو نے مسکرا کر کہا، دوست ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹی سی پری نوری ایک چمکتے ہوئے جادو والے شہر میں رہتی تھی جس کا نام روشن نگر تھا۔ یہ شہر ہوا میں تیرتا تھا، جہاں بادل مٹھائی کی طرح نرم تھے اور رات کو ستارے زمین پر چمکتے تھے۔ نوری کے پاس ایک چھوٹی سی جادو والی چھڑی تھی، لیکن اسے صرف ایک ہی بار کسی خاص کام کے لیے استعمال کرنا تھا۔ وہ سوچتی رہی، میں اپنی جادو والی چھڑی کو کس کام کے لیے استعمال کروں؟ ایک دن نوری نے دیکھا شہر کا نور کا درخت جو پوری دنیا کو روشنی دیتا تھا مدھم ہو رہا ہے۔ اگر وہ بجھ جاتا تو سب اندھیرے میں ڈوب جاتے۔ نوری نے ہمت کی اور اپنی جادو والی چھڑی کو گھمایا۔ چھڑی سے ایک روشنی نکلی اور سیدھا نور کے درخت تک جا پہنچی۔ درخت روشن ہوا اور دوبارہ سے چمکنے لگا۔ پورا شہر چمک اٹھا اور ساری پریاں اور شہر والے نوری کو روشن پری کہنے لگے۔ اس طرح نوری نے اپنے جادو والی چھڑی کا سب سے بہترین استعمال